یوں بسر ہو زندگی اپنی بنامے مصطفیٰ، دل میں ہو حب نبی لب پر سلام مصطفیٰ، باعث عرفان حق ہے احترام مصطفیٰ۔ مطلب احترام کرو، بات سمجھو، اور خالی میلاد کا مقام نہیں ہے کہ تم میلاد نظموں کے ساتھ مناتے جاؤ، مطلب کہ وہ طریقہ اختیار کرو، وہ عمل آپ اختیار کرو، مطلب یہ کہ حضور پاک کیا اور امت کا مقام ہے باقی کی امتوں میں، کچھ تو تم وہ جھلکا کرو اپنا۔ ایک وہ امت کے اندر، امت کے مطلب کشتی میں تم بٹا ڈال دیتے ہو اور میلاد منانا شروع کر دیتے ہو، گھٹیا آج بھی لگتا ہے مجھے تو، یعنی کہ کشتی کے اندر وزن ڈال رہے ہو کہ امت کو ڈبونا چاہتے ہو، آپس میں لڑو گے، عراق ایران آپس میں جنگ کرے گا اور پھر دونوں امتی کے لانے کا کوشش کریں گے، ایک امتی تو ہو سکتا ہے تو دوسرا تو خارجی ہوگا، تجھے کچھ اور کہو، امتی نہیں نا کہو، تو پھر اگر ایک امتی نہیں ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا کون امتی ہے تو کون امتی نہیں ہے؟ اور اگر دونوں امتی نکلے دشمن تو پھر کیسا ہوگا؟ گھر میں ہمارے یہاں جھگڑا، کچھ اس کا جھگڑا، اس کا جھگڑا، اس کا جھگڑا، اور اگر اتفاق سے بریلوی اور دیوبندی دونوں ہی اتفاق سے جنت میں چلے گئے، وہ جنت کو پریشان کر کے آئیں گے دونوں، وہ تقریر کریں گے میلاد مصطفیٰ کرو، وہ کہیں گے میلاد مصطفیٰ کیسے کرنی ہے، وہ کہتے ہیں میلاد خدا کرو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہے اپنی شعر کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اصل میں شعر پورا پتہ کیا تھا، گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ شعر خواجہ صاحب کا ایسے ہی ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اب جو اجنبی آدمی ہے ذرا سوچے گا یار یہ تو کچھ شرک والی بات لگتی ہے، گنج بخش فیض عالم سارے ہیں، وہ تو بک کا نام آپ پتہ ہی، مظہر نور خدا، خود نور خدا تو اس پیغمبر کا مقام ہے، تو یہ کیا تھا؟ بیوقوف آدمی تجھے اتنا پیغمبر کا مقام نہیں پتا، تجھے تو الفاظ کا مقام نہیں سمجھ آ رہی کہ تھوڑی فاصلے کے بعد جتنے رنگین روشنیاں ہیں ساری وائٹ لائٹ ہے، آپ بات سمجھ رہے، ساری کرنیں جو ہیں وہ ایک ہی شمس کے پرتو ہے، آپ بات سمجھ رہے۔ اچھا مظہر نور خدا اگر کہہ دو تم خود ہی مظہر نور خدا ہو، مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا، اگر کوئی آدمی نیکی کی راہ پر چل رہا ہے، حضور پاک کے راستے پر چل رہا ہے تو اسے اب مظہر نور خدا کہہ دیں، آپ بات سمجھ رہے، وہاں تو فرق کا تفریق تو نہیں ہے نا، مطلب یہ فرق تفریق کہاں پر ہے؟ جہاں ذہن چل رہا ہے، جہاں دل چل رہا ہے وہاں پر مطلب ہے کوئی فرق نہیں ہے، تو دل کی محبتیں بند کر دی، پھر اس شعر کو انہوں نے مطلب بدلنے والوں نے کہ گنج بخش فیض عالم در حقیقت ہے خدا، کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم در حقیقت ہے خدا، ناقص سارا پیر کامل ہے حقیقت میں اے محمد مصطفیٰ، ناقص سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ۔ اب یہ مطلب یہ فرق کیسے ہوگا کہ محمد مصطفیٰ کہنا اور مرتضیٰ کہنا اور گنج بخش کہنا، یہ تم کیسے فرق نکالو گے؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا آپ کو کتاب میں ہر وہ چیز جو سمندر کے ساتھ واصل ہے اس کو سمندر ہی کہو، یعنی کہ خطرہ اگر سمندر سے، یاد کرو فکرہ، خطرہ اگر سمندر سے جدا ہے اسے آنسو شبنم موتی جو مرضی کہہ لو، اور جو سمندر سے واصل ہے اسے آپ کلزم ہی کہو گے، تو جو وصال حق پا گئے انہیں آپ کی کہو گے، آپ کو بات سمجھ آئی؟ اس لیے یہ شعر بہت صحیح ہے، سمجھنے والوں کے لیے صحیح ہے، اور دوسرے آدمی ایسے شعر پڑھا رہے ہیں کہ وہ خدا کو حضور پاک کے مقابلے میں کھڑا کریں گے، کہتے یا رسول اللہ نہ کہو، تو یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے جا رہے ہیں، اور پوچھا یا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو یہ کیا ایک کام یا باقی لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہے؟ بڑی جانبداری کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے واضح کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اور تمہارے نبی پر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے تمہارے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، مسلمانوں کے نبی پر، بڑی بات ہے، تو آپ تمہیں کیوں ڈرتے ہو؟ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اور آپ ہو کہ آپ گھبرا کے بیٹھ گئے، مقام کیا ہے، عاضی کیا ہے، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، آپ سمجھتے جا رہے ہو فرق کیا ہے کہ اس جگہ پر جہاں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں وہاں وہ مقام کتنا عارضی تم سمجھ رہے ہو، تم اسے فانی سمجھ رہے ہو کہ باقی کی محبت فانی نہیں ہو سکتی نا،
اللہ تو باقی ہے، باقی کا درود تو بھائی نہیں ہو سکتا نا، باقی کا مطلب محبوب باقی ہے، ان باتوں کو سمجھو۔ اور جو اس کی راہ میں گئے وہ بھی باقی، جو ایک حد سے بلند ہو گیا وہ بھی باقی، اور تم فراق میں تم نہیں سمجھتے تھے بات کیا ہے۔ تمام صاحبان رسال ادھر ہی چلے گئے، وہ باقی کے رینج ہے، اور ادھر والے ادھر کی بات نہیں سمجھ سکتے، وہ کفر کا فتویٰ کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا تم سجدہ نہ کرو، میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو، بلکہ وہ کہتا ہے محبت بھی برداشت نہیں کرتا، اور حکم کیا دیتا ہے کہ اس سے کیا دو، اگر یہ ہماری محبت چاہتے ہیں تو آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ اللہ خود ہی اطاعت سکھا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرنا غیر اللہ سے محبت ہے، یہ کہتے ہیں سارے اللہ کے علاوہ۔ اور ایک پیغمبر کی بیٹے سے محبت کا یہ عالم ہے کہ بیٹے کی جدائی میں آنکھ کی بینائی سے معروم ہو گئی رو رو کر، اور اللہ نے اس واقعہ کو اچھا واقعہ سمجھا ہے، سزا نہیں بات کی، اچھا واقعہ کیا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ والوں کی محبت غیر اللہ نہیں، اگر ہو تو ذہن جو ہے یہ غیر اللہ ہے، دل جو ہے یہ اللہ ہی اللہ ہے، میں یہ یاد رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذہن کی بات غیر اللہ ہے، دل کی بات اللہ ہی اللہ ہے۔ بات ہے حاصل کرنے کی تمنا غیر اللہ ہے، قربانی دینے کی تمنا اللہ ہی اللہ ہے۔ اب آپ اپنا جائزہ لیتے جاؤ، جب تک تم حاصل کرنا چاہو تم غیر اللہ ہی ہو، جب اللہ کی راہ میں کوئی قربانی کرنا چاہو پھر کیا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ قربانی دینے والا اللہ کے بالکل پاس ہی بیٹھ کے قربانی دیتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ قربانی کا جذبہ یہ دل کی بات ہے، یہ ہے اللہ والوں کی بات ہے۔ چلو اب آپ سوال کرو۔